محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نور الایضاح میں آج ہمارا سبق باب التیمم سے ہے۔ معمول کے مطابق آئیے ہم سب سے پہلے وجوہ اعراب پر گفتگو کر لیتے ہیں، بعدہ ہم عبارت کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ باب التیمم، باب مرفوع ہے، مبتدا محذوف ھذا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ التیممی یہ مجرور ہے باب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ باب التیمم، باب اصل میں بوابن ہے، بوابن، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو الف سے بدل گیا تو بابن ہو گیا۔ معطل کا قاعدہ نمبر 7 ہے یہ، واو اور یا متحرک ہوں، ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا چند شرطوں کے ساتھ الف سے بدل جاتے ہیں۔ اس کی جمع ابواب آتی ہے اور تصغیر بویب، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حروف اصلی میں واو ہے۔ تو باب مرفوع ہے مبتدا محذوف ھذا کی خبر ہونے کی وجہ سے، یا یہ عنوان ہے، ترکیب میں ترکیب نہیں ہے اس کی، تو اس صورت میں یہ مبنی بر ضم ہوگا، مبنی بر ضم، کیونکہ معرب ہونے کے لیے عامل کا پایا جانا ضروری ہے، اور جب یہ جملہ نہیں ہوگا، مرکب نہیں ہوگا، تو اس صورت میں عامل نہیں ہے اس کا، تو اس لیے مبنی بر ضم رہے گا۔ باب التیمم، شروط صحت ہی، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے باب التیمم۔ شروط شرط کی جمع ہے، صحت یہ مصدر ہے باب ضرب یضربو کا، مضاف، اور مضاف ہے ہا ضمیر مجرور کی طرف۔ پھر مضافلے سے مل کے پھر مضافلے ہے شروط کا، شروط مضاف اپنے مضافلے سے مل کے، اب یہ یا تو مبتدا محذوف ھذا کی خبر ہوئی یا یہ عنوان ہے۔ یصح بشروط ثمانیۃ، یصح فعل مضارع مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسموں میں سے یہ صحیح مجرد ہے، صحیح مجرد، نحوی اعتبار سے یہ صحیح ہے اور صرفی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے،
بلکہ مضاعف ہے، مضاعف۔ بے شروطن ثمانیتن، با حرف جار مبنی بر کسر ہے، شروطن یہ مجرور ہے با حرف جار کی وجہ سے، اور ثمانیتن یہ مجرور ہے شروط کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، تو موصوف چونکہ مجرور ہے تو اس لیے ثمانیتن بھی مجرور رہے گا۔ تو یسے ہو فعل اور اس میں ہوا پوشیدہ فاعل، اور بے شروطن ثمانیتن یہ موصوف صفت سے مل کے مجرور با حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ الاول النیۃ، الاول مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور النیۃ یہ بھی مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تو دونوں مبتدا اور خبر ہیں۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور حقیقتھا عقد القلب علی الفعل، حقیقت یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مضاف ہے ہا ضمیر مجرور متصل کی طرف، تو ہا ضمیر محلن مجرور ہے مضافل ہونے کی وجہ سے، مضاف مضافلے سے مل کے یہ مبتدا ہے، اور عقد یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، یہ مصدر ہے مضاف ہے۔ القلب، القلبی یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مجرور ہے لیکن معنن یا کہیں تقدیراً منصوب ہے، محلن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اعراب محلی مبنی کے ساتھ خاص ہے، تو تقدیراً یا معنن منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ علی الفعل، علی حرف جار ہے مبنی بر سکون تقدیراً، اور الفعل، الفعل یہ مجرور ہے علی حرف جار کی وجہ سے، تو جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہے مصدر کا، مصدر اپنے ظرف لغو سے، مصدر مضاف اپنے مضافلے اور ظرف لغو سے مل کے خبر، خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ووقتها عند ضرب یدیہ علی ما یتیمم بہ، وقتها وقت مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مضاف ہے یہ، اور ہا ضمیر محلن مجرور ہے
مضافلہ ہونے کی وجہ سے، مضافلے سے مل کے مبتدا، اور عندہ الظروف مبنیہ ہے یہ، الظروف مبنیہ نہیں، مورب ہوتا ہے، تو عندہ ظروف میں سے ہے، مضاف منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے، یہ کبھی ظرف زمان ہوتا ہے اور کبھی ظرف مکان ہوتا ہے، اگر جگہ وقت کے معنی میں ہو تو مکان ہوگا، اور وقت کے معنی میں ہو تو زمان ہوگا، جیسے کہیں جلستو عندکا، میں تمہارے پاس بیٹھا، تو یہاں مکان کے لیے ہے تو یہ ظرف مکان ہے، اور اگر وقت کے معنی میں ہو جیسے کہا جائے جئتو عند مجیء زید، میں آیا زید کے آنے کے وقت، تو اب یہ ظروف زمان میں سے ہے، تو بہرحال مضاف ہے عندہ، اور ضرب جو ہے یہ مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے عندہ کا، مصدر ہے یہ، تنوین نہیں ہے اس پہ، اس لیے کہ یہ مضاف ہے ید کی طرف، اور مضاف پہ تنوین نہیں آتی ہے، تو ید مجرور ہے ضرب کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، ہا ضمیر محلاً مجرور ہے، علی ما یتیمم بہ، علی حرف جار یہ مبنی ہے برسکون تقدیرا، اور ما اسم موصول ہے، یہ بھی مبنی ہے برسکون، یتیمم یہ فعل مضارع ہے اسباب تفاعل، اور مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، فعل مضارع کی 4 قسموں میں سے یہ صحیح مجرد ہے، فاعل اس کا ہوا پوشیدہ ضمیر ہے، بہی با حرف جار مبنی بر کسر ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر، تو جار مجرور سے مل کے ظرف لغو یتیمم ہوگا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور اعلی حرف جار کا، اور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مصدر کا، تو ضرب مصدر اپنے مضافلے اور ظرف لغو سے مل کر مضافلہ ہوا عندہ کا، عندہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول فیہ ہوا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل ہوا پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، وقتها مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، و شروط صحت النیت ثلاثۃ، شروط یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور
تنوین نہیں ہے اس پر مضاف ہونے کی وجہ سے۔ صحت النیت، صحت یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس پر تنوین نہیں ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، النیت کی طرف مضاف ہے۔ تو صحت مضاف، النیت مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا شروط کا، شروط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور ثلاثتن یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ خبر اس کو چاہیں تو ثلاثتن کو بنا دیا جائے، اور یا پھر ثلاثتن مبدل منہ ہو، اور الاسلام والتمییز والعلم بما ینویہ یہ بدل، مبدل منہ ہو بدل سے مل کے پھر خبر ہو جائے، یا ثلاثتن کو الگ خبر بنا دیں اور احدھا ثانیھا ثالثھا اس طرح سے خبر الگ نکال دیں۔ تو ثلاثتن میں دو صورتیں ہیں، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الاسلام والتمییز والعلم بما ینویہ، تو الاسلام جیسا کہ ابھی بتایا کہ یا تو یہ مرفوع ہے ثلاثتن سے بدل ہونے کی وجہ سے، اور یا پھر احدھا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح والتمییز یہ بھی بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور والعلم بما ینویہ یہ بھی یا تو بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یا ثالثھا مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے، مگر اس میں والعلم یہ مصدر ہے اور بما ینویہ یہ با حرف جار مبنی بر کسر ہے، اور ما موصولہ ہے، ینوی فعل مضارع ہے، ینوی یہ باب ضرب یضرب سے لفیف مقرون ہے، لفیف مقرون۔ فعل مضارع کی 4 قسموں میں سے مفرد معتل یائی ہے، تو اس کا اعراب تقدیری ہے، مرفوع ہے یہاں، اور اس کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ما اسم موصول کا صلہ موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوا با حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا علم مصدر کا، مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر اب یا تو یہ بدل یا ثالثھا کی خبر ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، تو یشترط یہ فعل مضارع ہے باب افتعال سے، اشترط یشترط اشتراطا، مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور 4 قسموں میں سے
مضارع کی اعراب کے اعتبار سے 4 قسموں میں سے یہ صحیح مجرد ہے۔ اس کا نائب فاعل آگے آ رہا ہے، فعل مضارع مجہول ہے یہ۔ لصحت لام حرف جار مبنی بر کسر، صحت یہ مضاف ہے، اور نیت التیمم نیتی مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے، التیممی یہ مجرور ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے۔ اور للصلاتی لام حرف جار مبنی بر کسر، الصلاتی مجرور جار مجرور سے مل کر بلکہ الصلاتی اس میں مصدر، اور بہی با حرف جار مبنی بر کسر، اور ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا الصلاۃ مصدر کا، اس میں مصدر کا، الصلاۃ اس میں مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا نیت کا، نیت کا، نیت مصدر مضاف اپنے مضافلے اور ظرف لغو سے مل کر مضافلہ ہوا صحت کا، صحت مضاف مضافلے سے مل کے مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہو گیا یشترطو کا۔ احدو ثلاثت اشیاء، احدو یہ مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے یشترطو کا، اور ثلاثت اشیاء، ثلاثت یہ مجرور ہے احد کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، اور اشیاء یہ بھی مجرور ہے ثلاثہ کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اشیاء یہ غیر منصرف ہے تو اس کا جر فتحے کے ساتھ ہے، اس میں الف ممدودہ ہے 2 سببوں کے قائم مقام، تو ثلاثہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کے مضافلہ ہوا احد کا، مضافلے سے مل کر مبدل من ہو، مبدل من ہو، اما حرف عطف نیت الطہارت یہ معطوف ہے، او استباحت الصلاۃ یہ معطوف، او نیت عبادت مقصودت لا تصح بدون طہارت یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر بدل احد و ثلاثت اشیاء سے، مبدل منو بدل سے مل کر یہ ہوا نائب فاعل یشترطو کا۔ اب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ معطوف جو بنائے ہیں نیت الطہارت یہ معطوف ہے، اور باقی جو معطوف بنائیں تو ان میں کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل سن لیتے ہیں۔ تو نیت الطہارت یہ جو معطوف علیہ ہے تو یہ مضافلے سے مل کے معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، اور استباحت یہ مضاف ہے، الصلاتی مضافلہ ہے، مضافلے سے مل کے معطوف، او حرف عطف ہے، نیتو یہ مضاف، اور عبادتن
موصوف مقصودتن یہ صفت اول، اور لا تصح فعل مضارع ہے، یہ منفی، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور بدون طہارتن بحرف جار دون مضاف، اور طہارتن مضافلے، مضافلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر صفت دوم، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ معطوف ہوا، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بدل ہو گیا، فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، تو فلا یصلی فا حرف عطف ہے یہ، بلکہ فا فصیحہ ہے جو دلالت کرتا ہے شرط محذوف پر، یعنی اذا کان الامر کذالک، یعنی جب بات ایسی ہے، جب بات ایسی ہے، تو ایسی کیسی کہ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کی نیت صحیح تب ہوگی جبکہ تین چیزوں میں سے ایک کی نیت کرے، یا تو طہارت کی، یا نماز جائز ہونے کی، یا ایسی عبادت مقصودہ کی جو عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو، تو جب بات یہ ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، فلا یصلی، تو فا فصیحہ، لا یصلی فعل مضارع منفی ہے یہ باب تفعیل سے، صلی یصلی تسلیتاً، تو باب تفعیل سے فعل مضارع منفی، فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے چار قسموں میں سے یہ مفرد معطل یائی ہے، مفرد معطل یائی، اس کا اعراب تقدیری ہے تینوں حالتوں میں، بلکہ دو حالتوں میں، حالت جزمی میں حذف لام کے ساتھ ہوتا، تو رفع اس کا تقدیری ضمے کے ساتھ، بہی با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، اور اذا ظرف زمان مضاف، محلاً مجرور ہے، اور نوا فعل ماضی ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب ضرب یضرب سے لفیف مقرون ہے، لفیف مقرون، ہوا پوشیدہ فاعل ہے، نوا اصل میں نوایا تھا، تو یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو نوا ہو گیا، نوا، التیمم یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نوا کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا لا یصلی کا،
لا یصلی فعل اپنے فاعل اور مفعول فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی شرط محذوف اذا کان الامر کذالک کی. تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. فقط فا فصیحہ ہے، اس کی شرط بھی محذوف ہے، یعنی اذا نوت تیمم یا اذا نویت التیمم فانتہی، جب تم تیمم کی نیت کرو تو رک جاؤ، فانتہی تو تم رک جاؤ. تو اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط، مفعول فی مقدم، نویتا فعل اور تا فاعل، التیمم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. اور فا فصیحہ قط اسم فعل بمعنی انتہی اور اس میں انتا پوشیدہ فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. او نواہو لقراءۃ القرآن ولم یکن جنوباً، تو نوت تیمم فقط یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوگا. اس کے بعد یہ اذا کا مضاف الیہ ہوگا، پھر یہ مضاف الیہ ہو کر مفعول فی ہوگا لا یصلی کا. تو نوت تیمم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. او حرف عطف مبنی بر سکون، نوا فعل یہ اصل میں کیا ہے، اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے یہ بیان ہو چکا. تو نوا فعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اور ہو جو ہے ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، لام حرف جار، قرات مضاف، القرآنی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ولم یکن جنوباً. اب اس میں نواہو میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل بنایا گیا ہے اس کو پہلے ذوالحال بنائیں گے، ذوالحال، اور ولم یکن جنوباً واو اس میں حالیہ ہے، لم یکن نفی جہت بلم، ہوا پوشیدہ اس کا اسم اور جنوباً اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل. اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا اذا کا، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا لا یصلی کا. تو آئیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں اور مسائل کا خلاصہ اور نفس مسئلہ سمجھتے ہیں.
باب التیمم، تیمم کا باب۔ شروط و صحت ہی، اس کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ شروط شرط کی جمع ہے، اور شرائط جو آتا ہے شرائط، وہ شریطۃن کی جمع ہے، شریطۃن۔ تو شریطۃن جمع شرائط اور شرط جمع شروط، معنی دونوں کا ایک ہے۔ شرط یعنی موقوف علیہ خارج، جس کا وجود دوسری چیز کے وجود کے لیے ضروری ہو اور وہ دوسری چیز سے خارج ہو تو وہ شرط کہلاتی ہے۔ جیسے دیواریں چھت کے لیے، تو دیواریں چھت کے لیے، تو دیواریں چھت سے خارج ہیں اور دیواروں کے وجود پر چھت کا وجود موقوف ہے، تو ان کو دو لفظوں میں کہہ رہے ہیں موقوف علیہ خارج۔ دیواریں موقوف علیہ خارج ہیں، لہذا شرط ہیں۔ اور چھت میں جو مٹیریل لگا ہوا ہے جیسے سریا، سیمنٹ، بجری، بجر فٹ وغیرہ، تو وہ بھی موقوف علیہ ہے چھت کے لیے، لیکن وہ چھت میں داخل ہے تو اس کو فرض کہیں گے۔ تو موقوف علیہ خارج کو شرط اور موقوف علیہ داخل کو فرض کہتے ہیں، اس کے یعنی تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ یصح بشروط ثمانیۃ، یصح وہ صحیح ہے، یعنی تیمم صحیح ہے 8 شرطوں کے ساتھ۔ تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہے، 8 شرطیں پائی جائیں تو تیمم صحیح ہوگا۔ الاول النیت، الاول یعنی الشرط الاول، پہلی شرط النیت، نیت ہے، پہلی شرط نیت ہے۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ دل کا پختہ ارادہ، تو وہی بیان کرتے ہیں وَحَقِيقَتُهَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْفِعْلِ، اور اس کی حقیقت، نیت کی حقیقت، اس کی حقیقت دل کی گرہ لگانا ہے۔ عقد کا معنی گرہ لگانا، پکا ارادہ کرنا، دل کا پکا ارادہ کرنا ہے علی الفعل، کام پر یا کام کا، اس کی پہلی شرط نیت ہے، اور اس کی حقیقت دل کا کام پر پختہ ارادہ ہے، دل کا کام پر پختہ ارادہ، جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا پختہ ارادہ ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، بے نیتی اور اچانک سے نہ ہو جائے۔ مثلا نہر کے کنارے جا رہا تھا، اچانک سے پیر پھسلا اور نہر میں گر گیا، تو پورا نہا لیا، غسل ہو گیا، تو اس کا وضو بھی ہو گیا، حالانکہ اس نے وضو کا پختہ ارادہ تو کیا ہلکا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، تو اس طرح کی سی صورت نہ ہو، تو یہ نیت ہے۔ تو اب وضو میں نیت چونکہ فرض نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے اچانک سے پانی میں گر پڑے تو وضو ہو جائے گا، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے، تو اچانک سے چہرے پر، ہاتھوں پر گرد و غبار آ جائے تو تیمم نہیں ہوگا جب تک کہ دل میں پکا ارادہ نہ ہو۔ تو اس کی حقیقت
کام پر دل کا پختہ ارادہ ہے، ووقتھا عند ضرب یدہ علی ما یتیمم بہ، اور اس کا وقت اپنے ہاتھ کو اس چیز پر مارنے کے وقت ہے جس سے وہ تیمم کر رہا ہے۔ تو نیت کب فرض ہے؟ نیت کا کب ہونا ضروری ہے؟ جب کہ وہ جس چیز سے بھی تیمم کر رہا ہے تو اس چیز پر ہاتھ مارتے وقت نیت ہونا ضروری ہے۔ مثلا کوئی مٹی سے تیمم کر رہا ہے یا پتھر سے تیمم کر رہا ہے تو مٹی یا پتھر پر ہاتھ مارتے وقت نیت ضروری ہے، اس سے پہلے سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ہاتھ مارتے وقت نیت نہیں ہے، بعد میں کی، تو تیمم نہ ہوگا۔ تو اس کا وقت اپنے ہاتھ کو اس چیز پر مارنے کے وقت ہے جس سے وہ تیمم کر رہا ہے۔ وشروط صحت النیت ثلاثۃ، شروط شرط کی جمع ہے، معنی شرط ہی ہے، صحت کا معنی ہے صحیح ہونا، اور نیت کے صحیح ہونے کی شرطیں، نیت کے صحیح ہونے کی شرطیں تین ہیں، ثلاثۃ، تین ہیں، نیت کے صحیح ہونے کی شرطیں تین ہیں۔ الاسلام، مسلمان ہونا، اگر غیر مسلم تیمم کی نیت کرتا ہے تو نیت باطل ہے، اس کے لیے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے۔ والتمییز، اور عاقل ہونا، اگر عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، تو اس پر بھی تیمم فرض نہیں ہے۔ الطہارت والعلم بما ینویہ، اور اس چیز کو جاننا جس کی وہ نیت کر رہا ہے، جس چیز کی نیت کر رہا ہے، مثلا نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، تو اس کا علم ہونا۔ تو والعلم بما ینویہ، اور اس چیز کا علم ہونا جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، اور نماز کے لیے یا تیمم کی نیت، اس سے نماز کے لیے تیمم کی نیت، اس سے نماز کے لیے صحیح ہونے کے لیے یشترط، شرط لگائی جاتی ہے۔ لے کا معنی لیے، صحت معنی صحیح ہونا، نیت تیمم للصلاۃ بہ، اس سے یعنی تیمم سے، نماز کے لیے نیت کی صحیح ہونے کے لیے، اور نماز کے لیے تیمم کی نیت کی صحیح ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے تین چیزوں میں سے ایک کی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ جس تیمم سے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ تیمم، اس تیمم سے اس کی نماز صحیح کب ہوگی؟ تو جب ہوگی جبکہ تین باتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے۔ جس تیمم سے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ تیمم نماز کے قابل کب ہوگا؟ جبکہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک ہو۔ یا جو نماز پڑھنے جا رہا ہے تو جس تیمم سے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس تیمم کی نیت اس نماز کے لیے کب صحیح ہو سکتی ہے؟
تو تین باتوں میں سے کوئی ایک ہو تو شرط لگائی جاتی ہے تیمم کی نیت کی اس سے نماز صحیح ہونے کے لیے تین چیزوں میں سے ایک کی، اما نیت الطہارت، یا تو طہارت کی نیت ہو، پاک ہونے کی نیت، مطلقاً طہارت کی نیت کر لے کہ پاک ہونا چاہتا ہوں، او استباحت الصلاۃ، یا نماز جائز ہونے کی، او نیت و عبادت مقصودت لا تصح بدون طہارت، یا کسی عبادت مقصودہ کی نیت ہو، کسی عبادت مقصودہ کی جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو، فلا یصلی اذا نوت تیمم فقط، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس تیمم سے جب کہ اس نے صرف تیمم کی نیت کی ہو کہ تیمم کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں پاک ہونے کے لیے یا نماز جائز ہونے کے لیے یا عبادت مقصودہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو ایسے تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا جس تیمم سے اس نے صرف تیمم ہی کی نیت کی ہو، تو فلا یصلی بھی، تو وہ اس سے نماز نہ پڑھے جب کہ اس نے صرف تیمم کی نیت کی ہو، او نواہو لقراءت القرآن، یا اس نے اس کی قرآن پڑھنے کے لیے نیت کی ہو تیمم کی کہ یہ اس تیمم سے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، تو قرآن چونکہ ایسی عبادت مقصودہ نہیں ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو، بلکہ یہ طہارت کے بغیر بھی صحیح ہے، بغیر وضو قرآن کو چھوئے بغیر پڑھ سکتا ہے، تو اگر اس نے قرآن کو پڑھنے کی نیت کی تو تب بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا، ولم یکن جنوباً، اور وہ جنوب نہ ہو، اگر جنوب ہے تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بغیر طہارت کے جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جنوب کے حق میں قرآن کی تلاوت ایسی عبادت مقصودہ ہے جو اس کے لیے بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہے، تو اگر وہ جنوب بھی نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کی تو تیمم صحیح نہیں ہوگا، ہاں اگر جنوب ہے اور اس نے قرآن پاک تلاوت کرنے کی نیت کی اور تیمم کیا تو اس سے تو تیمم ہو جائے گا، نماز وغیرہ اس سے پڑھ سکتا ہے۔